تو بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے یہ اس دن ہوگی جس دن حاجی عرفات میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے لحاظ سے 8 ذی الحجہ ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی روزے کی جو فضیلت ہے وہ وقوف عرفات کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ نتھی ہے، اور جب وہاں جمع ہوں گے تو اس وقت ہم روزہ رکھیں گے تو عرفے کی روزے کی فضیلت ہوگی۔ اس میں یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان 9 دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھے تو آدمی فضیلت ہے اس کی 1 سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے ہے، 9 تاریخ کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ جس دن عرفات میں حجاج حقیقتاً جمع ہیں وہ دن ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کے دن میں روزہ رکھنے کی۔ اب تاریخیں چاند کے حساب سے مختلف جگہوں پر بدلتی رہتی ہیں، جہاں چاند نظر آ گیا پہلے وہاں ذی الحجہ پہلے شروع ہو گیا۔ عام طور سے سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاند پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کا ایک دن، عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے، رمضان بھی ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ۔ تو اب ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم اپنی رویت کے حساب سے جس دن ہمیں جو چاند نظر آیا اس کے حساب سے جو ہماری تاریخ چل رہی ہے، اس میں جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے گا تو ہمیں وہ ہمارے لحاظ سے وہ دن ہوگا عرفے کا دن، اور جب ہمارے لحاظ سے وہ عرفے کا دن ہوگا، نام ہو اس کا نام عرفہ، نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا، 9 ذی الحجہ اصل مقصود ہے۔ تو 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں جس دن واقع ہوگی اس دن کا روزے کا وہی حکم ہوگا انشاءاللہ جو یوم عرفہ کے روزے کا حکم ہوتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ اس دن حاصل ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عرفے کی فضیلت، یوم عرفہ کی فضیلت یعنی اس کے روزے کی فضیلت وہ عرفات میں وقوف کی وجہ سے ہے، اور جب ہمارے ہاں وقوف عرفات اس دن نہیں ہو رہا، پہلے ہو چکا ہے تو پھر پہلے رکھنا چاہیے، بعد میں نہیں۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا فضیلت 9 ذی الحجہ کی وجہ سے ہے، عرفات کے وقوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاجی ہے اور عرفات کا میں وقوف کر رہا ہے اس کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ حجاج یوم عرفہ میں، عرفات کے دن میں روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور لوگ سب ارد گرد لاکھوں کا مجمع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی نے ایک گلاس میں دودھ یا پانی بھیجا، کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن روزے سے ہیں یا نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو حضرت ام ہانی نے یا کسی اور خاتون میں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے نام بعض اوقات ناموں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک گلاس میں، پیالے میں یا گلاس میں
پانی یا دودھ بھیجا. آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے تو آپ نے وہ پیالہ یا گلاس لے کر سب کے سامنے پیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا روزہ نہیں ہے. تو جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ ان کی اصل عبادت اس دن وقوف ہے، اور روزے کی حالت میں نشاط کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ وہ وقوف کی عبادتیں انجام نہیں دے سکتے. اس واسطے ان کو منع کیا گیا ہے. الا یہ کہ کوئی بہت طاقتور آدمی ہو جو روزہ رکھ کر بھی وقوف کا حق ادا کر سکے تو اس کو ناجائز بھی نہیں ہے کر سکے، لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اس دن. تو معلوم ہوا کہ روزے کا وقوف عرفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقوف عرفات کا تعلق جو ہے وہ روزے کا تعلق 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے ہے. تو اب 9 ذی الحجہ کی تاریخ جس جگہ جب آئے گی انشاءاللہ روزہ اس دن کی فضیلت روزے کی حاصل ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لحاظ سے 8 تاریخ کو یوم عرفہ ہے مثال کے طور پر، کیونکہ آج کے دن وہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ جس دن یوم عرفہ ہے اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ 8 تاریخ کو ہم نے روزہ رکھا تو 9 تاریخ کو ہم اپنی 9 تاریخ کو عید بنائیں، جس کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں. لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے اور ہم 9 تاریخ ہی کو، ہماری اپنی 9 تاریخ کو ہمارے لحاظ سے وہ دن ہوگا جس میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی.